آئندہ 3-4 روز میں کوشش کر کے میں نے سلام و اس کی بیوی کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی۔ وہ دونوں قریبی رشتہ دار تھے اور ان کی شادی بڑے حادثاتی انداز میں ہوئی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں مختصراً ان کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ذکر خالی از دلچسپی نہیں ہوگا۔ بالی سلامو کی تایا زاد تھی اور اپنے والدین کی اکلوتی تھی۔ سلامو کے والدین کا انتقال ہوا تو وہ اپنے تایا کے گھر میں پرورش پانے لگا۔ سلامو کا تایا ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اپنی موت سے قبل اس نے بیٹی کا ہاتھ اپنے بھتیجے کے ہاتھ میں دے دیا۔ ان کے ہاں رشتہ خاندان سے باہر نہیں ہوتا تھا، لہٰذا اور کوئی امکان نہیں تھا۔ عظیم بات بالی کی ماں بھی اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ باپ کی زمین بالی کے ہاتھ آ گئی، لیکن سلامو انتہائی نکما اور کامچور ثابت ہوا۔ وہ اچھی خاصی زمین تھی، وہ جی جان سے کھیتی باڑی کرتا تو وارے کے نیارے ہو جاتے۔ اس نے تو تایا کی زندگی میں کبھی اس طرح توجہ نہیں دی تھی، اب کیا دلچسپی لیتا۔ نتیجہ یہ ہو کہ مذکورہ 10 ایکڑ زمین ٹھیکے پر کسی مزارے کو دے دی گئی۔ اگر مالک جانکار اور زبردست نگرانی کرنے والا نہ ہو تو اس قسم کے معاملات اور ٹھیکوں میں زمیندار کو نقصان اور مزارے کا فائدہ ہوتا ہے، اور بالآخر ایک روز وہی مزارہ زمین کا مالک بن بیٹھتا ہے۔ اس کیس میں بھی یہی ہوا۔ 10 ایکڑ زمین مزارے کے قبضے میں چلی گئی۔ اس نے جو اونی پونی قیمت لگائی وہ بحالت مجبوری بالی کو وصول کرنا پڑی، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے پیٹ کھانا مانگتا ہے اور کھانا ایسے ہی نہیں آ جاتا، اس کے لیے بڑی تنگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اگر مال کو بڑھانے کی کوشش نہ کی جائے تو قانون کا خزانہ بھی خالی ہو جاتا۔ یہی صورتحال انہیں پیش آئی۔ زمین کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم ختم ہوئی تو مکان کی باری آئی، اور وہ دونوں ایک شاندار بڑے گھر کو فروخت کرنے کے بعد معمولی سے گھر میں آ گئے۔ سلامو کو مرغ لڑانے اور مفت کی کھانے سے فرصت نہیں تھی۔ وہ مستقبل کے بارے میں کیا سوچتا، گویا اس نے اپنے نالائکی سے قدم قدم پر بالی کو دکھی پہنچایا تھا۔ اس تناظر میں بالی مظلوم اور بد نصیب نظر آتی ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ ان کی شادی کو لگ بھگ 8 سال ہو چکے تھے اور ابھی تک وہ صاحب اولاد بھی نہیں ہو سکے تھے۔ بالی جیسے تیسے سلامو کے ساتھ گزارا کر رہی تھی کہ ماکھا کا قصہ بیچ میں آ گیا، جو اس وقت ان دونوں کی پریشانیوں کا سبب بنا ہوا تھا۔ میں بالی کے بارے میں جتنا زیادہ واقف ہو رہا تھا، اس کی شخصیت کے نئے سے نئے پہلو میرے سامنے آ رہے تھے۔ میرے کوارٹر میں ہونے والی ہماری پہلی ملاقات، اس ملاقات میں اس نے اپنے اور سلامو کے بارے میں ایک خاص قسم کا تاثر دیا تھا۔ دوسری ملاقات نے جس کی بھرپور تردید کر دی، اور اب اس کا ماضی کوئی نئی کہانی سنا رہا تھا جس میں بالی سراسر بے قصور نظر آتی تھی۔ سلامو ہڈ حرام اور نامعقول شوہر دکھائی دیتا تھا۔ میرے دل میں شدت سے اس خواہش نے سر ابھارا کہ اس ہمہ جہت پستہ قامت رو حسینہ کا ایک بھرپور انٹرویو کروں۔ میرے خیال میں اس کی جتنی بھی پرتیں کھل چکی تھیں، اس سے کہیں زیادہ ابھی تہبند میں پڑی تھیں۔ چھوٹے سے ریشمی تھان میں سینکڑوں تہوں کا اسرار بند ہوتا ہے۔ بالی بھی اپنے مختصر وجود میں ہزارہ انکہی، اندیکھی اور انسنی ہوشربا داستانوں کا طلسم کدہ سجائے بیٹھی تھی۔ اگلے روز مجھے اس سے تفصیلی بات کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ موقع بھی معمول سے ہٹا ہوا تھا اور پہلی دستک کی ملاقاتی کا تسلسل معلوم ہوتا تھا۔ اس وقت رات کے 9:30 بجے تھے اور میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازے پر ابھرنے والی دستک نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے کسی ہنگامی صورتحال کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کوارٹر کا دروازہ کھول دیا۔ صورتحال تو ہنگامی ہی تھی، لیکن ان کا تعلق تھانے سے نہیں تھا۔ اس وقت میری نگاہ کے سامنے بالی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے بدن کو چادر کے اندر چھپا رکھا تھا، تاہم آج اس کی چادر کا رنگ سفید نہیں بلکہ سیاہ تھا۔ سیاہ نقاب کے اندر سے اس کی روشن آنکھیں شناخت کے لیے کافی تھی۔ میں نے سوالے نظروں سے دیکھا۔ وہ آواز نیچی رکھتے ہوئے بولی، کیا میں اندر آ سکتی ہوں تھانے دار جی؟ اس کے سوال میں التجا تھی، اس لیے میں اس کی درخواست کو رد نہ کر سکا اور اسے اندر آنے کا موقع دیتے ہوئے دروازے سے ہٹ گیا۔ شاید اس اجازت میں میری اس خواہش کا بھی دخل تھا کہ میں بالی سے طویل سوال جواب کا ارادہ رکھتا تھا۔ بہرحال وہ کوارٹر کے اندر آ گئی تو میں نے اس سے پوچھا، لگتا ہے آج رات میں تمہارا خامد گھر نہیں ہے، اس لیے تم چلی آئی ہو؟ پھر میں نے طنز سے بھرپور لہجے میں کہا، سلامو کی موجودگی میں تو تم گھر سے باہر قدم نکالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ تم مجھ سے بہت ڈرتی ہو۔ جی ایسی ہی بات ہے۔ وہ میرے کمرے میں چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے بولی۔ میں نے پوچھا، آج تمہارا گھر والا کہاں گیا ہے؟ وہ باغ پورا گیا ہے، اس نے جواب دیا، اس کی واپسی صبح ہی کو ہوگی۔ بالی، میں نے اس گاؤں کو میں کے گاڑتے ہوئے کہا، تم یہاں آتے ہوئے تو خود کو چادر میں اچھی طرح لپیٹ رہی تھی، لیکن اس دن تھانے میں تو تم نے اس قسم کا کوئی تکلف نہیں کیا تھا۔ یہ خاص بندوبست تم کیوں کرتی ہو؟ صرف اس لیے کہ مجھے یہاں آتے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے، اس نے بتایا۔ تھانے میں تو سلامو کے ساتھ تھی، اس لیے فکر اندیشے والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس نے ایک معقول جواز پیش کیا۔ میں نے اس کے جواب کو پہلے حصے کی روشنی میں سوال کیا، آج تم کون سی شکایت درج کروانے آئی ہو؟ شکایت کوئی نہیں، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر تمہاری آمد کا مقصد کیا ہے؟ بس میرا جی گھبرا رہا تھا۔ وہ کنکھیوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میں نے سوچا آپ سے چند باتیں کر لوں، شاید میرے دل میں موجود خوف نکل جائے۔ بالی کا انداز اور رویہ عام دیہاتی عورتوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی جگہ گاؤں کی کوئی اور عورت ہوتی تو رات کے وقت گھر سے اکیلی نہ نکلتی، اور وہ بھی تھانے آنے کے لیے۔
بالی کا طرز عمل ظاہر کرتا تھا وہ ایک بہادر اور نڈر عورت تھی، لیکن وہ خود کو خوفزدہ اور بزدل ثابت کرنے پر تلی بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتے ہوئے دریافت کیا۔ بالی، تم اپنے دل میں کسی کی خوف کی موجودگی کا ذکر کیا ہے، کیا میں تمہاری گھبراہٹ اور اس خوف کا سبب جان سکتا ہوں؟ میں ماکھی کی طرف سے پریشان ہوں، وہ ہراسا لہجے میں بولی۔ ماکھی کے ذکر پر مجھے چونکنا پڑا، کیونکہ میں نے ماکھی کو سختی سے ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ مجھے کسی قسم کی شکایت کا موقع فراہم نہ کرے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ اس نے کوئی تازہ ترین حرکت کی ہو۔ میں نے اسے ایسا پابند کیا تھا کہ وہ دم مارنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھی ہوئی بالی سے دریافت کیا، ماکھی نے اب ایسا کیا کر دیا ہے کہ تم خوف میں مبتلا ہو گئی ہو؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولی، وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا پھر رہا ہے۔ مثلاً کس قسم کی الٹی سیدھی باتیں؟ میں نے بے یقینی سے دیکھا۔ بالی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، ماکھی نے حسین آباد کے حنیفوں سے کہا ہے کہ چینے کے بعد سلاموں کی باری ہے۔ پھر اس نے رک کر مجھ سے استفسار کیا، اس کا مطلب کیا ہوا جی؟ یہی نہ کہ پہلے اس نے چینے کی جان لی اور اب سلاموں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور متوحش انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ میں بھی اس وقت کسی حد تک الجھن محسوس کر رہا تھا۔ میں نے بالی سے پوچھا، کیا تمہیں یہ بات حنیفوں نے بتائی ہے؟ حنیف عرف حنیفو کا تعلق حسین آباد سے بتایا جا رہا تھا۔ یہ گاؤں فرید نگر سے ملک تھا اور میرے ہی تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ بالی نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، نہیں جی، حنیفو سے میرا کیا لینا دینا؟ پھر تمہیں کیسے پتہ چلا؟ مجھے تو زبیدہ نے اس بارے میں بتایا ہے۔ یہ زبیدہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ میں نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ بولی، زبیدہ سلطان پورہ میں رہتی ہے اور اس کا گھر میری گلی میں ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ زبیدہ کو حنیفو سے یہ بات پتہ چلی؟ میں نے سوال کیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے وضاحتی انداز میں بولی، تھانے دار جی، بات دراصل یہ ہے کہ کل زبیدہ سلطان پورہ کی دوسری عورتوں کے ساتھ جوہر سے لیپائی کی مٹی نکالنے گئی تھی۔ وہاں دوسرے گاؤں کی عورتیں بھی تھیں۔ وہ جوہر سلطان پورہ، فرید نگر، حسین آباد اور مدینہ کالونی کے درمیان ریلوے لائن کے کنارے واقع ہے۔ سب عورتیں لیپ پوت کے لیے اسی جوہر سے مٹی نکالتی ہیں۔ وہ ایک لمحے کو سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، وہیں جوہر پر حنیفو کی بیوی آسیہ بھی آئی ہوئی تھی۔ خالہ آسیہ نے ماسی جنت کو بتایا۔ ماسی جنت سے یہ بات نذیرہ بیوی تک پہنچی۔ اس نے چاچی رسولہ سے بات کی جو زبیدہ کے رشتہ دار ہے۔ اس طرح زبیدہ کو پتہ چل گیا اور اس نے مجھے بتایا۔ وہ رک کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، تھانے دار جی، لگتا ہے آپ نے واقعے کی کھچائی نہیں کی، اس لیے وہ اس قسم کی بکواس کرتا پھر رہا ہے۔ ہمارا چینا تو مر گیا، کہیں اس شیطان ماکھی نے مجھے یا سلاموں کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، میں نے تیقن سے کہا۔ میں نے ماکھی کو خاصا ٹائٹ کر دیا ہے، وہ کوئی بھی حرکت نہیں کرے گا جس کی بنا پر میں اس کی کال کھینچ لوں۔ تم خامخواہ اندیشوں کو دل میں جگہ نہ دو۔ وہ بے چین لہجے میں بولی، اور وہ جو دھمکی والی بات کر رہا ہے بس بکواس ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے قطعیت سے کہا، سینہ بہ سینہ اور منہ و منہ بات کرنے میں فرق ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو کان کوا لے گیا ہے والا قصہ ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے اسے کان اور کوے والا معروف قصہ سنا کر کہا، تم فکر نہ کرو، میں ایسے کے شوہر حنیفو کو بلا کر تفتیش کروں گا کہ اسے کس نے بتایا۔ اگر واقعی اس بات میں کوئی حقیقت نظر آئی تو میں ضرور کارروائی بھی کروں گا، تمہیں خامخواہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک خفیف سی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ چادر کے اندر لپٹے ہوئے اس کے منی پیک بدن میں جنبش ہوئی اور باہر سے یہی محسوس ہوا جیسے اس نے اضطرابی انداز میں پہلو بدلا ہو۔ اچانک اس کے لبوں سے ایک سراسیمہ آواز خارج ہوئی، تھانے دار جی، میں تو ڈر گئی تھی، ویسے بھی آج رات تو سلامو گھر پر نہیں۔ میں نے اچانک اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں استفسار کیا، بالی، کیا تم واقعی اتنی ڈرپوک ہو؟ ہاں جی، برے آدمی کا کیا بھروسہ، وہ کوئی بھی اچھی حرکت کر سکتا ہے۔ وہ سراسیمہ انداز میں گویا ہوئی، ماکھا خونڈا ہے، کسی غنڈے اور بدمعاش اچھائی کی کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ کیا تمہیں رات کے اندھیرے میں اکیلے تھانے آتے ہوئے ڈر محسوس نہیں ہوتا؟ میں نے اسے گھسنے کے ارادے سے سوال کیا۔ وہ جز بز ہوتے ہوئے بولی، لگتا تو ہے، پر جی کیا کرتی، گھر میں تو وہ اکیلی تھی، وہاں اندیشے اور وسوسے زیادہ آ رہے تھے، اس لیے آپ کے پاس چلی آئی۔ لیکن تم ساری رات تو یہاں نہیں گزار سکتی ہو، میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، تمہیں واپس تو جانا ہوگا اسی گھر میں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں جی، وہ تعامل کرتے ہوئے بولی، جانا تو پڑے گا، پھر باقی ماندہ رات میں تمہیں ڈر نہیں لگے گا؟ میرا خیال ہے نہیں لگے گا جی، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ آپ کی حوصلہ افزائی اور تسلی بھری باتوں نے میرے من کے خوف کو خاص حد تک کم کر دیا ہے، میں اسی مقصد سے تو آپ کے پاس آئی تھی۔ میں نے اچانک پوچھا، سلامو باغپورہ کیا لینے گیا ہے؟ نظر محمد نامی ایک بندے سے ملنے گیا، اس نے بتایا۔ نظر محمد اپنا مرغہ فروخت کر رہا ہے اور سلامو اس مرغے کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اچھا، تو نظر محمد بھی کوئی مرغ باز ہے؟ میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ بالی تھوک نکلتے ہوئے بولی، جی ہاں، پکا مرغ باز، لیکن وہ بہت کمینہ اور بہت چلاک اور مکار بھی ہے۔ پتہ ہے اس نے اپنے کالو کی کیا قیمت لگائی ہے؟ کالو غالباً نظر محمد کے مرغ کا نام ہے۔ میں نے پوچھا۔ جی، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے بالی کے سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا، نہیں جانتا۔ نظر محمد اپنے مرغ کے کتنے پیسے مانگ رہا ہے؟ پورے 100 روپے جناب۔
بالی دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر وسعت کا اظہار کرتے ہوئے بولی، غضب خدا کا، اس کلموہے کے 100 روپے! اس زمانے میں 100 روپے کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ ایک مزدور کی ماہانہ اجرت 40-50 روپے سے زیادہ نہیں تھی۔ پورے گھر کا مہینہ بھر کا راشن 25 روپے میں آ جاتا تھا۔ اچھی خاصی گندم 5 روپے من اور سونا 80 روپے کا تولہ فروخت ہوتا تھا۔ لیکن کہتے ہیں شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ بعض لڑکا مرغ اور بٹیر انتہائی مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں، بلکہ میں نے تو سن رکھا ہے نامی گرامی بازیگر اور شوقین افراد اپنے جانوروں کو باقاعدہ نیلامی بھی کرواتے ہیں۔ میں نے بالی سے پوچھا، کیا سلامو کے پاس اتنی رقم ہے کہ وہ نظر محمد کا کالو خرید سکے؟ اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں، وہ بیزاری سے بولی، لیکن اپنا شوق پورا کیے بغیر سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ مرغ بازی اس کی رگ رگ میں رچی بسی ہے۔ جب تک وہ کوئی اصیل لڑاکا مرغا حاصل نہیں کر لے گا، اسے چین نہیں آئے گا۔ میں نے حیرت بھرے لہجے میں دریافت کیا، جب سلامو کے پاس رقم نہیں تو پھر وہ کالو کو کیسے حاصل کرے گا؟ کیا کوئی ادھار یا قسطوں والا معاملہ ہے؟ نہیں جی، بالی نے نفی میں گردن جھٹکی، اس قسم کے سودے میں ادھار اور قسطیں نہیں چلتی۔ حالانکہ سلامو نے نظر محمود کو ایسی پیشکش کی تھی، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا۔ کہتا ہے، نقد 100 روپے لاؤ اور کالو کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ کم وقت کالو بھی تو شیر جتنا ہے۔ اس کی بہادری اور لڑنے کے انداز نے نظر محمد کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ منحوس ایک پیسہ کم کرنے کو تیار نہیں، تو پھر سلامو کا شوق کیسے پورا ہوگا؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ وہ معنی خیز انداز میں بولی، مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ سلامو بھی رقم کے بندوبست کے لیے مجھ پر زور ڈال رہا ہے۔ تم کیا بندوبست کرو گی؟ میں نے حیرت سے چادر پوش بالی کو دیکھا۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، میرے پاس ایک جوڑی جھمکے بچے ہیں، پورے 1.5 تولے کے ہیں، انہیں سنار کے ہاتھ بیچ دوں گی، اس طرح سلامو کا شوق پورا ہو جائے گا۔ بالی کے لہجے میں بیچارگی اور درماندگی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دل میں اس کے لیے ہمدردی کے جذبات ابھرتے محسوس کیے۔ حقیقی معنوں میں اس وقت مجھے اس پر ترس آ رہا تھا۔ وہ شوہر پرستی اور وفا شاری کی ایک عظیم مثال نظر آ رہی تھی۔ اگر میں اس کے ماضی اور خاندانی پس منظر سے واقف نہ ہوتا تو سلامو کی زوجیت میں گزارے ہوئے 8 سالوں کا احوال میرے علم میں نہ ہوتا تو شاید میں اس کے جذبہ اثار تک نہ پہنچ پاتا۔ مجھے اس وقت بالی پر ایک فخر سا محسوس ہوا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے خاموش ہو گئی۔ میرے کوارٹر کے کمرے میں ماتمی اور بوجھل فضا نے جگہ بنا لی تھی اور یہ اچھا موقع تھا بالی سے قریت کرنے کا۔ میرے خیال میں لوہا گرم ہو چکا تھا۔ اس وقت میں اس سے جو بھی پوچھتا اس کا درست اور صحیح جواب ملتا۔ جذبات سے مغلوب مرد، شکستہ دل عورت اور نشے میں چور شرابی جھوٹ بولنے کی غلطی نہیں کرتا۔ میں نے اپنا سے لبریز لہجے میں سے مخاطب کیا، بالی، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، تم بہت ہی بہادر اور مثالی عورت ہو۔ اس نے خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور مجروح لہجے میں بولی، کیا واقعی آپ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں؟ اس کا سوال بہت طاقتور اور انداز یقینی تھا۔ میں اس کا جواب دعوے سے ہاں نہیں دے سکتا تھا، اس لیے محتاط رویہ اپناتے ہوئے میں نے کہا، سب کچھ نہیں لیکن بہت کچھ۔ اوہ! اس کے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، بالی، میں نے تمہاری گزری ہوئی زندگی کے بارے میں اچھی خاصی چھان بین کی ہے۔ مجھے تمہارے بارے میں بہت کچھ معلوم ہوا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ تمہاری ذات ایک زاویے سے میری نظر میں قابل تعریف ہے، تو تمہاری ذات کا دوسرا زاویہ الجھن کا باعث ہے۔ میں متذبذب ہوں اور تمہاری شخصیت کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنے سے قاصر ہوں۔ میں آپ کی الجھن کیسے دور کر سکتی ہوں تھانے دار جی؟ اس نے دھیمی مگر ٹھہری ہوئی آواز میں پوچھا۔ انداز تعاون آمیز تھا، اس لیے میں نے بھی کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے کہا، اگر تم 1-2 باتوں کی وضاحت کر دو تو شاید میری الجھن باقی نہ رہے۔ مثلاً کون سی باتیں؟ تم نے اب تک مجھے یہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ تم اپنے خامد سلاموں سے بہت ڈرتی ہو۔ میں نے کہا، وہ بات بات پر تمہیں زد و کوب کرتا ہے، اس کے سامنے تمہاری ایک نہیں چلتی، لیکن میں نے تو اس کے برعکس محسوس کیا ہے۔ تمہاری اس روز کی تھانے والی گفتگو کو دیکھتے ہوئے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ سلامو تمہارے سامنے دبتا، اور اس کی ایک واضح وجہ بھی موجود ہے۔ کیسی وجہ تھانے دار جی؟ چونک کر بولی۔ میں نے کہا، سلامو اول و آخر تمہارے احسانوں تلے دبا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس کے ماضی کا احوال مختصراً دہرایا اور بات کو آگے بڑھایا۔ تم نے ساری زندگی اس کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور ابھی تک دے رہی ہو۔ وہ تم پر کس طرح ہاتھ اٹھا سکتا ہے؟ کجا یہ کہ وہ مار مار کر تمہاری ہڈیوں کو سرما بنا دے، یہ تضاد میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں تھانے دار جی، وہ تائیدی انداز میں گردن کو جنبش دیتے ہوئے بولی۔ واقعی یہ تضاد کسی کی سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ تضاد در حقیقت سلامو کی ذات میں ہے۔ وہ دوہری شخصیت کا مالک ہے، اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ۔ میں اس کی بیوی ہوں، اس لیے ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ میں اس کی شخصیت کے ایک ایک پہلو سے واقف ہوں۔ وہ خاموش ہو کر گھائل نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں کچھ نہ بولا اور بدستور اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتا رہا۔ میرے کمرے میں آ کر ریلیکس ہونے کے بعد اس نے چہرے سے چادر ہٹا دی تھی اور میں اس کے مہتابی چہرے کی ایک ایک جنبش کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ تھانے دار جی، کمزور، نالائق اور نکھٹو آدمی لاشعوری طور پر شرمندہ ہوتا رہتا ہے، چاہے وہ اس ندامت کا اظہار کرے یا نہ کرے۔ اس کا ضمیر اسے ضرور کچھ ہو کے دیتا ہے۔
یہ کچوکی اور ضمیر کی خلش اس کے اندر منفی جذبات کو ہوا دیتی ہے، اسے بے بات غصہ آنے لگتا ہے۔ یہ جھنجھلاہٹ اور غصہ اس کی شخصیت میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ سلامو کے ساتھ بھی کچھ اسی نوعیت کا معاملہ ہے۔ میں حیرت اور دلچسپی سے اس 4 فٹ 10 انچ کی بالی کو تک رہا تھا۔ اس کا لہجہ عام دیہاتی عورتوں جیسا ہی تھا، تاہم وہ بڑی عقل اور دانش کی باتیں کر رہی تھی۔ لگتا تھا اس نے معقول تعلیم بھی حاصل کر رکھی ہے۔ میں نے اسی حوالے سے پوچھا، بالی تم نے کہاں تک پڑھا ہے؟ میں نے مڈل کیا ہوا ہے جی، وہ ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی۔ پوری 8 جماعتیں، لیکن یہ سب شادی سے پہلے کے قصے ہیں۔ وہ اچانک بہت غمزدہ نظر آنے لگی۔ میں موضوع گفتگو کو تبدیل کرتے ہوئے واپس سلامو کی طرف لے آیا اور پوچھا، بالی ایک بات تو بتاؤ، ایک طرف تو تم سلامو کے چینا سے حسد بلکہ نفرت کرتی تھی، اور دوسری جانب تم کالو کی خریداری کے پہ جھمکے تک بیچنے کو تیار ہو۔ یہ کیا پہلی ہے؟ کیا تمہیں اس بات کا احساس نہیں کہ کالو کے گھر میں آ جانے کے بعد سلامو پھر تمہیں نظر انداز کر دے گا اور اسی کی دلداری میں صبح و شام ایک کر دے گا؟ مجھے اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہے جی، پرسوچ انداز میں گردن کو حرکت دیتے ہوئے بولی۔ پر کیا کروں، سلامو کی بات ماننے بغیر بھی چارہ نہیں۔ اگر میں نے جھمکے فروخت کرنے کو روڑا اٹکایا تو اپنے اصلیت پر اترائے گا اور مجھے اپنے جوڑ کو سوا ستیاناش کرنا پڑے گا۔ کیا سلامو کی اصلیت یہی ہے؟ میں نے بڑی گہری نظر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اصلیت کے لفظ پہ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور جھٹ سے بولی، کیا مطلب جی؟ مطلب یہ کہ میں نے وضاحتی انداز میں کہا کہ واقعی تم سلامو سے مار کھا لیتی ہو۔ میں نے بات بھی ذرا مختلف انداز میں تم سے پوچھی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ انتہائی فرمانبردار نظر آنے والا سلامو تنہائی میں تمہیں زدوکوب کرتا ہوگا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی، تھانے دار جی، ویسے تو میں آپ کے سوال کا بڑا تفصیلی جواب دے چکی ہوں، لیکن پھر بھی وضاحت کر دوں کہ سلامو بڑا مکرا ہے، فریبی ہے۔ وہ اندر سے پوچھ اور باہر سے پوچھا ہے۔ میں اس کے اصل روپ سے واقف ہوں۔ وہ لوگوں کے سامنے جیسا نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ بظاہر میرا ہمدرد اور خیر رکھنے والا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے رویے کو دیکھ کر سبھی یہی کہتے ہیں کہ سلامو نے بالی کو بہت اچھے طریقے سے رکھا ہوا ہے۔ بعض عورتیں تو اس کی مثالیں دیتی ہیں اور اٹھتے بیٹھتے دعا کرتی ہیں کہ اللہ ان کی بیٹی کو بھی سلامو جیسے شوہر دے، لیکن وہ بات ادھوری چھوڑ کر چند لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بولی، قبر کا حال تو مردہ ہی جانتا ہے جی، اور تبش وہی محسوس کی جا سکتی ہے جہاں آگ جلتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ بظاہر انتہائی مہذب اور شائستہ نظر آنے والا سلامو تنہائی میں کتنا وحشی اور شفاق ہو جاتا ہے۔ وہ جب ہاتھ پاؤں چلاتا ہے تو یہ بھی بھول جاتا ہے اس کے سامنے کوئی انسان ہے۔ اس وقت اس کی بے دردی کی انتہا دیکھنے والی ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کوئی دیکھ نہیں پاتا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، اسی لیے سلامو کا اصلی روپ لوگوں سے چھپا ہوا ہے۔ کیا وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی جارحانہ رویہ رکھتا ہے؟ میں نے پوچھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ کیا جواب دے گی۔ اس نے میری توقع کے مطابق جواب دیا، یہی تو اس کی مکاری اور لاچارگی ہے جی۔ دوسرے لوگوں کے سلسلے میں بہت محتاط رہتا ہے۔ اگر میں کسی سے اس کے ناروا سلوک کی شکایت کروں تو اسے یقینی نہ آئے، بلکہ وہ الٹا مجھے قصوروار سمجھنے لگے۔ اس نے مجھے بری طرح باندھ رکھا ہے۔ مجھے کچھ اس کی بات پر یقین آنے لگا۔ بعض مرد اور بعض عورتیں بڑی شاطرانہ نفسیات کے حامل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی مخصوص نفسیات میں جب اداکاری کا تڑکا لگاتے ہیں تو صورتحال پلٹ کر رکھ دیتے ہیں، پھر سب کی ہمدردیاں انہی کے ساتھ ہو جاتی ہیں۔ سلامو کا شمار بھی ایسے ہی پیچیدہ افراد میں ہوتا تھا۔ میں نے بالی سے استفسار کیا، کہ تم نے کبھی کسی کے سامنے سلامو کے نامعقول رویے کا تذکرہ کیا؟ نہ جی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی، آپ پہلے آدمی جس کے سامنے میں نے زبان کھولی ہے، اور وہ بھی انتہائی مجبور ہو کر۔ خیر، سلامو کا سلوک تو اتفاقاً بیچ میں آ گیا۔ میں در حقیقت اس کی زندگی کی طرف سے پریشان ہوں۔ اگر آپ ماکھا کا کوئی پکا بندوبست کر دیں تو میں ساری عمر آپ کو دعائیں دوں گی۔ وہ تو میں کروں گا، تم اس سلسلے اپنی جان نہ گھلاؤ، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اور اب ایک آخری بات یہ بتا دو کہ آخر سلامو کو تم سے شکایت کیا ہے؟ وہ تم سے ایسا وحشیانہ برتاؤ کیوں کرتا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، یہ تو آپ اسی سے پوچھیں جی۔ اس سے تو پوچھوں گا ہی۔ میں نے تیز نظر سے گھورا۔ تمہارے بارے میں جو کچھ جان پایا ہوں اور اپنے متعلق تم نے جس حد تک بتایا ہے، اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے ہمیشہ اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ وہ تمہارے احسانات کے نیچے دبا نظر آتا ہے۔ اسے تو چاہیے وہ تمہارے پاؤں دھو کر پیے، کجا یہ کہ وہ تمہارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا ہے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے خلا میں گھورنے لگی۔ وہ اس وقت انتہائی سنجیدہ اور پرسوچ دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے بھی زیادہ قریدنا مناسب نہ سمجھی اور سوالیاتی جرا کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ اس سے پوچھنے والی کوئی بات باقی نہیں بچی تھی۔ وہ جس طرح پراسرار انداز میں چھپتے چھپاتے تھوڑی دیر میرے کوارٹر میں پہنچی تھی، بالکل اسی محتاط انداز میں رخصت ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ ایسی ہی تھی کہ اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ سوچا جاتا۔ والی نے اگر دروغ گوئی سے کام نہیں لیا تو وہ ایک مظلوم اور متاثر عورت تھی۔ مظلوموں کی فریاد پر کان دھرنا قانون کا عین فرض ہے۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ سلامو کو تھانے بلا کر اس کی ٹھیک ٹھاک کھنچائی کروں گا۔ معزز سامعین حضرات، کہانی ابھی جاری ہے۔